السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الکفاءۃ والخیار، سبق نمبر ہے 219۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن کعب بن عجرۃ عن ابیہ قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالیۃ من بنی غفار فلما دخلت علیہ ووضعت ثیابها رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق، رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول واختلف علیہ فی شیخ اختلافا کثیرا۔ حضرت زید بن کعب بن عجرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو غفار کی عالیہ نامی خاتون سے نکاح کیا، اور جب یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلوت میں پہنچی اور اس زوجہ نے اپنا لباس اتارا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے پہلو میں پھل بیری کی سفیدی دیکھی۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا اپنے کپڑے پہن لے اور اپنے میکے چلی جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر دینے کا حکم جاری فرمایا۔ اسے حاکم نے روایت کیا اور اس کی سند میں جمیل بن زید مجہول راوی ہے، اور اس کے استاد میں بہت اختلاف کیا گیا ہے۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق جو ہے وہ کنایے کے الفاظ میں بھی معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے پہن اور واپس جا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی۔ تو ضروری نہیں ہے طلاق کے لیے لفظ طلاق بولا جائے، کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے اور مراد طلاق ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے پہلو میں پھل بیری جو کہ ایک بیماری ہے یہ دیکھی تو نبی علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دینے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ جمہور علماء کرام باعث نفرت بیماری کی بنا پر، ایسی بیماری جو قابل نفرت ہو، باعث نفرت بیماری کی بنا پر نکاح کو فسخ کرنے ختم کرنے کے قائل ہیں، مگر دیگر جو ہے وہ کسی عیب کی وجہ سے فسخ نکاح کے قائل نہیں ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا فتویٰ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو کہ اگلی حدیث میں ہے۔ اگلی حدیث عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ایما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد برصاء او مجنونة او مجزومة فلا صداق بمسیسه ایاها۔
وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال كذا به عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی الانین ان یؤجل سنتا ورجالہ ثقات. سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بندہ کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس سے دخول کرے اور خاتون کو برس یا دیوانگی یا کوڑ کے مرض میں مبتلا پائے تو اس خاوند کی اس صحبت کی بنا پر ایسی عورت کو حق مہر ملے گا اور مہر خاوند کی طرف سے اس بندے کے ذمہ ہوگا جس نے اس سے عورت کے بارے میں دھوکہ دیا. اور سعید بن منصور نے حضرت علی سے بھی اسی طرح روایت کیا. اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس عورت کو مرض قرن ہو تو اس کا خاوند خود مختار ہوگا. اگر اس نے عورت سے مباشرت کی تو عورت کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے بدلے میں خاوند کو مہر دینا ہوگا. اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہی کے واسطے سے یہ منقول ہے کہ سعید نے کہا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامرد بندے کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے 1 سال کی مہلت دی جائے، اور یہ روایتیں صحیح ہیں. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ تھا کہ بندہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے اور خاتون برس کے مرض میں مبتلا ہو، یا اسی طرح خاتون جو ہے وہ جذام کے مرض میں مبتلا ہو، یا اسی طرح کوئی اور ایسا مرض، تو پھر اس صورت میں خاوند اس عورت سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کو مہر دینا ہوگا. اور جس نے رشتہ کرانے میں دھوکہ دیا، عورت کے اس عیب کو ظاہر نہیں کیا تھا، یہ مہر کی رقم پھر اس کے ذمہ ہوگی. خاوند کی طرف سے مہر اس کے ذمہ ہوگا جس نے خاتون کے اس عیب کو ظاہر نہیں کیا. قرن کا مرض وہ مرض ہے کہ جو عورتوں کی شرمگاہ میں جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں نکل آتا ہے. سخت سا گوشت جو عورت کی شرمگاہ میں نکل آتا ہے، اور یہ مرض شادی شدہ عورتوں کو ہوتا ہے، یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہوں اور بچہ جننے کے بعد یہ مرض ہو جاتا ہے. کنواری عورتوں کے اندر قرن کا مرض بیماری نہیں ہوتی. تو قرن وہ سخت سا گوشت ہے جو عورتوں کی شرمگاہ میں نکل آتا ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت کے اندر اگر کسی قسم کی بیماری ہے تو خاوند کو یہ حق حاصل ہے نکاح ختم کرنے کا. اور اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا اور مرد کسی موذی بیماری کا شکار ہے تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کیونکہ وہ ایسے مرد سے علیحدہ ہونا چاہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے بندے کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ جو نامرد ہو. بعض دفعہ بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کر دی جاتی ہے اور آگے مرد نامرد ہوتا ہے، مردانہ طور پر مردانگی کی صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے. تو عمر نے یہ فیصلہ کیا، امیر المومنین
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا نامرد بندے کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی کہ وہ اپنا علاج کرا لے. اگر تو 1 سالہ علاج کے بعد اس کی نامردگی کا مرض دور ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ پھر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے مرد کے نکاح میں نہ رہے اور پھر اس کے بعد ایسے مرد کا انتخاب کرے جو مردانہ طور پر جو ہے وہ درست ہو. پیارے بھائیوں، یہ سبق نمبر 219 تھا. آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت کے اندر کوئی موذی مرض ہے تو خاوند اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر خاوند کے اندر کوئی موذی مرض ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جیسے نامردگی وغیرہ یا کوئی دیگر موذی بیماری ہو تو عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ایسے مرد کے نکاح میں نہ رہے. واللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.